الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ العظیم، آج کی یہ علمی اور تحقیقی مجلس جو آپ سب حضرات یعنی طلباء شعبہ عربی و علوم اسلامیہ کے حسن انتظام سے منعقد ہے، اس کے اندر ملک پاکستان کے عظیم محقق استاذ الاساتذہ جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر ہمایوں عباس شمس صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور استاذ الاساتذہ جناب محترم ڈاکٹر رانا مطلوب احمد صاحب دامہ ظلہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے شعبے کی کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے اور اس شعبے کو مزید ترقی دینے کے لیے ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے۔ آج ان کا پہلا دن ہے، ان کی ساری زندگی بھی الحمدللہ تحقیق و تدریس میں گزری ہے، یقیناً ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے دو اساتذہ جو ہماری یونیورسٹی کی شان ہیں، جناب محترم ڈاکٹر سید اظفار حیدر شاہ صاحب نقوی دامہ ظلہ مکان شریفی، ان کا تعلق ایک بہت بڑی خانقاہ سے ہے، مکان شریف سے، اور شرق پور شریف کے جو بزرگ ہیں وہ بھی انہی کے خلفاء میں سے ہیں مکان شریف کے۔ الحمدللہ ان کی سرپرستی بھی ہمیں حاصل ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ جناب محترم ڈاکٹر قاری فیاض الحسن جمیل الازہری صاحب، وہ بھی ہمارے استاذ ہیں، ہماری یونیورسٹی کی شان ہیں، آپ سب حضرات نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے اور انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ آج کی اس علمی اور تحقیقی مجلس اور نشست کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے دوست انگلش ڈپارٹمنٹ سے منسلک جناب محترم علی شیر صاحب وہ تشریف فرمائے ہیں، ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہم ان سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کا مقصد آج کی مجلس کا یہ ہے کہ آپ سب حضرات نے کورس ورک مکمل کیا ہے، اس کے بعد تھیسس لکھیں گے، اور یہی ایک اہم کام ہے آپ سب حضرات کا۔ ایم فل والے ہوں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہوں تو ان کے لیے جو اہم کام ہے وہ مقالہ نگاری ہے، اور اس کے لیے ہر قدم بہت ہی احتیاط سے اٹھانا پڑتا ہے، بالخصوص ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اس کے اپنے مقام پر رکھنا، یہ تحقیق میں عدل ہے، کیونکہ عدل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہو اس کو وہی مقام اور مرتبہ دیا جائے۔ تو اگر ایک جملہ ایک لفظ آپ نے غلط جگہ پر لکھ دیا ہے
تو کسی بھی اعتبار سے مناسب نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحقیق میں عدل کی بجائے آپ نے ظلم کیا ہے۔ آپ کی اصلاح کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، موقع اور جو ایک محفل ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب، گفتگو کا انتخاب، نعت کا انتخاب یا تقریر کا انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ عام محافل کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل ہے تو واقعہ کربلا پڑھ دینا۔ اس لیے اب آپ چونکہ محقق ہیں اور تحقیق میں باقاعدہ طور پر قدم رکھ رہے ہیں، تو اس لیے لفظوں کا انتخاب کہ کون سا لفظ، اور یہ بھی کہ وہ لفظ کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اور کیوں استعمال کرنا ہے، یہی چند ایک چیزیں اگر ایک محقق کے پیش نظر ہوں، ایک ریسرچر کی پیش نظر ہوں، بلکہ ایک مبلغ، مدرس اور خطیب کے پیش نظر ہوں، تو کبھی بھی اس کی گفتگو بے اثر نہیں ہوتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس ایسے لکھتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر چھپوانے کی بجائے اسے چھپانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ کو بلایا، دونوں حضرات میرے استاذ ہیں الحمدللہ، انہی سے ہم نے سیکھا ہے اور اب بھی سیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کو ہم نے زحمت دی ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس وقت جدید رجحانات کیا ہیں۔ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کام شروع کیسے کرنا ہے، اس کے بعد آگے کیسے بڑھنا ہے، تو ہم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں سر ہم نے شروع کیسے کرنا ہے۔ اصل بات ہی شروع کرنے کی ہوتی ہے، یعنی آپ سٹارٹ لے لیں پھر آدمی چل پڑتا ہے، لیکن شروع کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس کا آغاز اچھا ہوتا ہے وہ اچھے انجام کی طرف بڑھتا ہے، جس کا آغاز ہی اچھا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ بنیاد اگر درست نہیں ہے، اس کے اوپر آپ عمارت جتنی مرضی لے جائیں اونچی، وہ کبھی نہ کبھی دھڑام سے گر جائے گی۔ تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اساتذہ گفتگو فرمائیں گے، ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ میں صرف ان سب حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ سے ہمیشہ سیکھتے رہنے کی توفیق دے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو حدیث پاک ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ساری زندگی اپنے آپ کو ناقص شمار کرے، ناقص سمجھے کہ میں ابھی کامل نہیں ہوا۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، اس کی تحقیق اور ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ بالکل ناقص ہوتا ہے، اس کا علم بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور بہت کچھ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ آخری سانسوں تک اگر یہی جذبہ رہے، یہی شوق رہے، تو پھر علم کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے علم کے اندر ترقی کتنی عظیم چیز ہے کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عالم ہیں، سارے نبیوں سے بھی زیادہ عالم ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل رب زدنی علما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے علم میں یا معرفت میں ترقی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے تھے، اور ہمیشہ آپ کا بھی علم بڑھتا رہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے، چاہے ہم یہاں کھڑے ہوں یا وہاں بیٹھے ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں، تو ہمیں خود کو ہمیشہ کے لیے طالب علم اس کے درجے میں رکھنا چاہیے، تبھی ہم ترقی کر سکیں گے، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے، تبھی ہماری تحقیق میں حسن پیدا ہوگا اور ہم کچھ نئی چیز قوم کو دے سکیں گے۔ اگر ہم نے کبھی بھی کسی مرحلے میں یہ سمجھ لیا
کہ اب ہم ٹیچر ہو گئے، استاذ ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ سب سے زیادہ نقصان والی بات ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔